السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے جو ہمارے چینل دبستان اردو پاکستان پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ 10ویں کلاس کے پیپر پیٹرن کے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ جو نمبرات کی تقسیم ہے سوالات کی اس کے متعلق بتایا جائے گا، اور پیپر کو حل کرتے وقت ہر سوال کو کتنا وقت دینا ہے اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو سوال نمبر 1 ہوتا ہے ہمارا پیپر میں، وہ حصہ معروضی پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، اور وہ کل 15 ہوتے ہیں، 15 نمبروں کے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 20 منٹ مختص کیے ہوتے ہیں، یعنی 20 منٹ میں ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے وہ نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جس میں سے حصہ نظم میں سے 3 اشعار دیے جاتے ہیں اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار دیے ہوتے ہیں، اور یہ 10 نمبرات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ 27 منٹ ہے، یعنی 27 منٹ میں آپ نے یہ سوال مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں عبارات، نثر پارہ یا پیراگراف کی تشریح کی جاتی ہے، جس میں سبق کا عنوان بھی لکھا جاتا ہے، مصنف کا نام بھی لکھا جاتا ہے، اور خط کشیدہ الفاظ کے جو معانی ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور اس کے کل نمبرات 10 ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ 25 منٹ ہے، یعنی 25 منٹ میں اس سوال کو حل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 مختصر سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ 5 ہوتے ہیں، اور وہ 10 نمبرات پر مشتمل ہے، جن 10 نمبروں کے 5 سوالات مختصر طور پر حل کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 10 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے، یعنی 10 منٹ میں یہ سوال بھی حل کرنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 سبق کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، سبق کا خلاصہ جو ہے وہ 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ 15 منٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ 3 عنوانات دیے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہوتا ہے، جو کہ 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، 15 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس مضمون کو حل کرنے کے لیے، مضمون والا سوال حل کرنے کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ 40 منٹ ہے، یعنی 40 منٹ میں آپ نے وہ مضمون مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جو تفہیم عبارات و سوالات کے مختصر جوابات، یعنی عبارت کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور نیچے دیے گئے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات عبارت کے اندر سے ڈھونڈ کے دینے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 10 نمبرات ہوتے ہیں، یہ 10 نمبرات پر یہ سوال مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ 10 منٹ ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سوال نمبر 1 جو ہے وہ حصہ معروضی پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، اور وہ کل نمبرات ہوتے ہیں 15، یعنی 15 معروضیاں ہوتی ہیں، 15 کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، جن کو 20 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو کہ نظم و غزل کے اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے، جن میں سے حصہ نظم میں سے 3 اشعار ہوتے ہیں اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار ہوتے ہیں، اور یہ کل نمبرات اس کے 10 ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے، یعنی کتنے وقت میں یہ حل کرنا ہے، وہ 27 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سوال نمبر 3 میں عبارات، نثر پارہ یا پیراگراف کی تشریح کی جاتی ہے، جس میں سبق کا عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی لکھنے ہوتے ہیں، جو کہ 10 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ 2 پیراگراف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ 25 منٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ یہ 5 سوالات ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات مختصر طور پر دینے ہوتے ہیں، یہ 10 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو کل وقت ہوتا ہے وہ 10 منٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 جو کہ سبق کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو کل وقت ہوتا ہے جو مختص کیا گیا جس میں اس سوال کو حل کرنا ہے وہ 15 منٹ ہے۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ 3 عنوانات دیے ہوتے ہیں، 3 عنوانات میں سے جو آپ کو اچھی طرح سے آتا ہو اس عنوان کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ کل نمبرات اس کے 15 ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کل وقت جو ہے وہ 40 منٹ مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 7 جو ہے وہ تفہیم عبارت، یعنی عبارت کو اچھی طرح سے سمجھنا، اور اس کے بعد اس کے نیچے دیے گئے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے مختصر جوابات عبارت کے اندر سے ڈھونڈ کر دینے ہوتے ہیں۔ یہ کل نمبرات 10 ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو کل وقت مقرر کیا گیا، مختص کیا گیا ہے، وہ بھی 10 منٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیلاً بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔